औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे, लाइफ एंड वर्क इन सिटीज़। अभी तक हमने पढ़ा कि जो गाँव के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका रहन सहन क्या है, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बचत करते हैं। और आज हम जो शहरों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट पीपल हु लिव इन सिटीज़। आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के शहरों में। व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू, हम यहाँ पढ़ेंगे वो कौन सा काम करते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे फेस, कौन कौन से मुश्किलात हैं जो उन्हें दरपेश हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक देम हैप्पी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो खुश होते हैं। आपके पास एक शक्ल है, ये देखिए, ये एक शहर की शक्ल है। गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई ठेले वाला यहाँ पे कुछ बेच रहा है, रिक्शे वाला भी चल रहा है। ये देखिए कि शहर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। देखिए, किताब पे भी है, आपके किताब से ली गई तस्वीर है। ठीक है, आगे जाते हैं। हाउ सिटीज़ ग्रो एंड चेंज, ये जो शहर हैं कैसे बड़े हो गए और इनमें तब्दीली कैसे आ गई। धीरज लिव्स इन जम्मू, धीरज एक लड़का है जो जम्मू में रहता है। ही इज़ टॉकिंग टू हिज दादी, या अपनी दादी के साथ बात कर रहा है। शी सेज, दादी इसकी कहती है, और ये कहती है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटी थी, जम्मू वाज मच स्मॉलर। इसकी दादी इसे कहती है कि जब मैं छोटी थी, जवान थी, जो ये जम्मू था बहुत छोटा शहर था। नॉट इवन हाफ ऑफ वाट इट इज़ टुडे, जितना ये आज है इससे नस्ब भी नहीं था। सतवारी इन इज सच ए बिजी वर्क ना चौक नाउ, सतवारी एक चौक है वहाँ पे, जिस तरह हमारे यहाँ हंदवारा में चौक है, सोपोर में चौक है, बारामूला में चौक है, श्रीनगर में चौक, इस तरह यहाँ पे जो सतवारी में चौक है, तो ये इतना बिजी नहीं था। देयर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ इंसान खड़ा होकर रह सके। अर्लियर देयर वाज ओनली ए वेल देयर, पहले यहाँ पे सिर्फ एक कुआं हुआ करता था। हैव यू हर्ड समवन टॉकिंग लाइक दिस, क्या आपने कभी इस तरह सुना है किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से? अगर सुना है तो किससे सुना है? सिटीज़ हैव चेंज्ड अ लॉट, जो ये शहर हैं वो भी काफ़ी बदल चुके हैं। दे आर बिगर एंड मोर पीपल लिव इन सिटीज़ नाउ, अब ये शहर बड़े हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इनमें रह रहे हैं। वाई डू यू थिंक दीज पीपल हैव कम फ्राम, आप क्या सोचते हैं कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं? या तो गाँव से आए हैं काम करने के लिए, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो यहाँ बिज़नेस करने के लिए आए हैं, या फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली, मकान बनाए वगैरह। हाउ डू यू थिंक लाइफ इन सिटीज़ हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस, तो ये शहरों की ज़िंदगी कैसे अब चेंज हो गई है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लुकिंग फॉर वर्क, मैनी पीपल कम टू सिटीज़ लुकिंग फॉर वर्क, चूँकि गाँव में काम बहुत कम होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, शहरों का रुख करते हैं काम ढूंढने के लिए। देयर आर मोर जॉब्स इन सिटीज़, क्योंकि जो शहर होते हैं इनमें बहुत सारा काम होता है। कॉलेजेस आर मोस्टली इन सिटीज़, जो कॉलेज होते हैं वो अक्सर शहरों में होते हैं। सो पीपल आल्सो कैम टू स्टडी, इसलिए लोग जो हैं अक्सर आते हैं शहरों में, किस लिए? पढ़ने के लिए। बिकॉज मैनी पीपल लिव देयर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ए सिटी मैन कैन बी ए गुड प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस, सिटी कैन बी ए गुड प्लेस फॉर ए बिजनेस, और जो ये सिटी होती है यहाँ, ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी होती है जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इसका यहाँ पे मार्केट अच्छा होता है। लाइक ए शॉप और ए होटल, चाहे कोई दुकान खोले, होटल खोले, पीपल विद मनी कैन बिल्ड देयर होम इन द सिटी, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो शहरों में ज़मीन लेते हैं और मकान बनाते हैं। व्हाट एजुकेशन वुड ए पर्सन नीड टू गेट ए जॉब इन एन ऑफिस, अगर किसी को किसी ऑफिस में काम चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उसकी क्वालिफिकेशन कितनी, वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। व्हाट थिंग्स आर
needed to start a business, اور کون کون سی چیزیں ہیں جو بزنس شروع کرنے کے لیے ہمیں چاہیے. ایجوکیشن مختلف ہے نا. اگر کسی کہیں جاب فیکٹری میں کرنا ہے یہ جاب پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی ایسا جاب ہے جہاں پہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے کسی فیکٹری میں کسی انڈسٹری میں تو اس کے لیے کوالیفیکیشن پریسکرائبڈ پہلے ہی ہوتی ہے. اور بزنس کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. کین ایوری ون ڈو دیز تھنگس؟ کیا ہر ایک یہ چیزیں کر سکتا ہے؟ نہیں، ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا. مینی پیپل کم ٹو جموں اینڈ کشمیر فرام ادر اسٹیٹس. باقی شہروں سے، باقی اسٹیٹ سے، باقی ریاستوں سے لوگ جموں کشمیر میں آتے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو لینڈ اور منی. ان کے پاس زمین نہیں ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے. دے کی ناٹ فائنڈ ورک ان دیئر اون پلیسز. وہ یہاں آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں انہیں کام نہیں ملتا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آتے ہیں اینٹیں ڈالنے والے، بہار سے آتے ہیں، باقی ریاستوں سے آتے ہیں. کوئی مستری کا کام کرتے ہیں، کوئی ترخان کا کام کرتے ہیں. اور کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ وہاں ان کو کام نہیں ملتا، اس لیے وہ یہاں کام کرنے آتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، ہاؤسز ون آن ٹاپ آف دا ادر. دیز ہاؤسز ہیو بین بلٹ آن دا بینکس آف دا ریور توی. یہ دریائے توی جو ہے جموں میں اس کے ارد گرد بنا ہوا ہے، اس کے بینک کے یعنی کہ اس کے کنارے پر یہ شہر آباد ہے. یہ دیکھیے سٹوری پہ سٹوری، ایک مکان نیچے، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا فلیٹ وغیرہ. یہاں دیکھیے کین یو گیس واٹ کائنڈس آف ورکس سچ پیپل ڈو. یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں. ناؤ لیٹ اس ریڈ دا ٹرو اسٹوری آف ایور فرینڈ شاکر. چلو اب ہم ایک کہانی پڑھتے ہیں جو شاکر کی ہے، ہمارا دوست ہے. ہز پیرنٹس کیم ٹو کٹھوا فرام بہار مینی ایئرس ایگو. یہ کٹھوا آیا ہے بہار سے، یہ بہار کے رہنے والے ہیں اصل میں. تو یہاں آئے ہیں جموں اینڈ کشمیر میں ایک جگہ ہے کٹھوا، کٹھوا میں آئے ہیں بہت سال پہلے. شاکر واز بورن ہیئر. تو شاکر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی پیدائش جو ہے یہیں ہوئی ہے کٹھوا میں. ہز فیملی لیوڈ ان دا پور پارٹ آف دا سٹی. یہ ایک غریب علاقے میں، شہر کی جو ہے سٹی تھی، یہ جو کٹھوا کی سٹی ہے اس کے ایک غریب علاقے میں رہتا ہے وداؤٹ بجلی پانی، جہاں پہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. ٹوڈے شاکر از اے لائر. آج شاکر کیا ہے؟ لائر ہے. لائر مطلب وکیل ہے. ہی گوز ٹو دا کورٹ. وہ عدالت جاتا ہے ٹو فائٹ کیسز، کیس لڑنے کے لیے. ہیو یو ہرڈ اباؤٹ لائرس؟ یو نو وائی پیپل گو ٹو لائرس اینڈ واٹ ورک لائرس ڈو. کیا آپ نے کبھی وکیلوں کے بارے میں سنا ہے؟ لائر اگر نہیں سنا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. لائر کہتے ہیں وکیل کو. اور وکیل کیا ہوتا ہے؟ وکیل کیا کام کرتا ہے؟ اگر ابھی اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا. اگر دو بھائیوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، زمین کے ٹکڑے پر اور کسی معاملے پر جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں، جو گاؤں میں ہوتا ہے نا پانچ سرپنچ، وہ انہی سے وہ مسئلہ حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتے ہیں، تو مجبوراً ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے، کیس کرنا پڑتا ہے. جب کورٹ میں جاتے ہیں تو دو رائولز ہوتے ہیں، ہے نا. ایک اپنی طرف سے وکیل ڈھونڈتا ہے، دوسرا اپنی طرف سے وکیل ڈھونڈتا ہے، جو ان کی طرف سے وہاں کورٹ میں بات کرتا ہے، لڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی دلیلیں پیش کرتا ہے، وہ بھی دلیلیں پیش کرتا ہے، یہ بھی ثبوت پیش کرتا ہے، وہ بھی ثبوت پیش کرتا ہے. پھر جس کا کیس اسٹرانگ ہو وہ جیت جاتا ہے. یہ وکیلوں کا کام ہے. اور اس کے لیے وہ پیسہ چارج کرتے ہیں جس کا وہ موکل ہوتا ہے. وین شاکر واز اے چائلڈ. شاکر جب چھوٹا بچہ تھا، تھنگس وائر ویری ڈفرینٹ. وی آسکڈ ہم ہاؤ ہز فیملی میڈ اے لیونگ. اب ہم اسے پوچھیں گے کہ اب ہم یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس کی فیملی ہے، اس کا گھر ہے، کیسے زندگی گزارتی تھی، کیسے گزارا کرتے تھے وہ. شاکر اسٹوری. شاکر کیا کہتا ہے؟ آور ورک، ہمارا کام. اٹ از ہارڈ ٹو سے دیٹ وی ڈڈ فار اے لیونگ. یہ کہتا کہ یہ بہت مشکل کہنا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے. وی ڈڈ واٹ ایور ورک وی کوڈ فائنڈ. ہم ہر وہ کام کرتے تھے جو ہمیں ملتا تھا. ایٹ فرسٹ پاپا ورکڈ ان اے فیکٹری. سب سے پہلے پاپا جو ہے، کس کا پاپا؟ شاکر کا. وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا. بٹ فیکٹری کلوزڈ. لیکن فیکٹری بند ہو گئی. ہی کوڈ ناٹ گیٹ اندر جاب. اسے کوئی کام پھر نہیں ملا. وی ہیڈ نو منی. ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. اینڈ نو فیملی ٹو ہیلپ اس. یہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا جو ہماری مدد کرے. آئی واز 4 years old. تب میں 4 سال کا تھا. آئی ہیو بین ورینگ اباؤٹ ورکنگ. میں پریشان رہتا تھا کام کے لیے. اینڈ ارننگ منی مائی ہول لائف.
پوری زندگی میں اس کے لیے پریشان رہا کہ میں کیسے پیسے کماؤں. دیر وائر مینی فیکٹریز نیئر بائی. یہاں پہ نزدیک میں ہمارے بہت ساری فیکٹریاں تھیں. وی اسٹارٹیڈ کلیکٹنگ تھنگس فرام دا فیکٹری ویسٹ. جو فیکٹری سے وہ ویسٹ پروڈکٹ نکلتا تھا، جو ضائع شدہ مال ہوتا تھا، جو پھینک دیتے تھے، ہم اس کو جمع کرتے تھے. آفٹر سرچنگ فار آرز. گھنٹوں ہم تلاش کرتے تھے. وی فائنڈ بٹس آف آئرن. ہمیں لوہے کے چھوٹے چھوٹے پیس ملتے تھے، ٹکڑے ملتے تھے. اینڈ کول، اور کول ملتا تھا. پاپا یوز ٹو سیل دس. یہ کہتا شاکر کہ میرا پاپا اس کو بیچ دیتا تھا. آئی یوز ٹو گو ود ہم. میں بھی اس کے ساتھ جاتا تھا. وی گاٹ سم منی. اور اس سے ہمیں کچھ پیسہ ملتا تھا. آن مینی ڈیز وی ڈڈ ناٹ ہیو انف ٹو ایٹ. بہت اکثر دنوں میں ہے کیا ہوتا تھا کہ ہمیں کھانے کے لیے پورا کھانا نہیں ملتا تھا. آفٹر سم ایئرس پاپا گاٹ اے ریڈی اور پش کاٹ. آخر کار کچھ سالوں بعد میرے پاپا کو ایک ریڈی مل گئی. ہی سولڈ فروٹ ان سمر. وہ کیا گرما جب ہوتا تھا، موسم گرما، گرمیوں میں وہ کیا کرتا تھا، فروٹ بیچتا تھا. اینڈ پینٹس، مونگ پھلی بیچتا تھا سردیوں میں، ان ونٹر. آئی یوز ٹو ہیلپ ہم. میں اس کی مدد کرتا تھا. اف پاپا واز ill فار ایون ون ڈے. اگر پاپا ایک دن بیمار رہتا، ہی کوڈ ناٹ ارن. وہ کما نہیں پاتا تھا. وی کیپٹ لوکنگ ان دا فیکٹری ویسٹ. تب ہم پھر جاتے تھے فیکٹری کے جو ضائع مواد ہوتے ہیں، جو وہ پھینک دیتے ہیں، ان کو جمع کرنے کے لیے. اینڈ سیلنگ واٹ وی فاؤنڈ. اور اس کو بیچنے کے لیے جو ہم نے جمع کیا تھا. وی کوڈ ناٹ سیو اینی منی. اور ہم پیسہ جمع نہیں کر پاتے تھے. ہاؤ ڈڈ شاکرز لائف چینج وین ہز فادر لاسٹ ہز جاب. اب اگر یہاں پر بات کریں گے، جو شاکر کی جو لائف ہے کیسے چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی جب اس کے باپ کو ان کی نوکری چھن گئی، جب فیکٹری بند ہو گئی. ظاہر سی بات ہے، پیسے کی قلت ہو گئی، کھانے پینے کی قلت ہو گئی. جب کام ہی نہیں، پیسہ نہیں، جب پیسہ نہیں، کھانا نہیں، تو پڑھائی بھی رہ گئی. واٹ کائنڈ آف ہیلپ کین وی گیٹ فرام آور آنٹس اینڈ انکلز. تو کون سی مدد ہم لے سکتے ہیں اپنے آنٹ، انکل، یعنی کہ چاچا، ماما، موسی وغیرہ. ان سے ہم کیا مدد لے سکتے ہیں؟ کم سے کم وہ ہمیں کام دلانے میں تو مدد کر سکتے ہیں. لیکن ان کے پاس کیا تھا، یہ اس جگہ آئے تھے جہاں ان کا کوئی اپنا نہیں تھا. ہاؤ وڈ شاکرز لائف ہیو بین ڈفرنٹ اف ادرس ان ہز پیرنٹس. کیا کہتے ہیں، ہاؤ وڈ شاکرز لائف ہیو بین ڈفرنٹ. شاکر کی زندگی کیسے ڈفرنٹ تھی اف ادرس ان ہز پیرنٹس فیملی وائر نیئر. اگر ان کی جو اس کے باپ، جو اس کا باپ ہے، اگر اس کے رشتہ دار نزدیک ہوتے تو اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے نا. کہ وہ اس کی مدد کرتے، کہیں سے دیکھتے اس کے لیے کوئی کام مل جائے نہ صحیح تو ان کے لیے کچھ کرتے. از اٹ سیف ٹو ٹچ ویسٹ فرام فیکٹریز. یہ فیکٹریز جو ہے وہاں سے ویسٹ میٹیریل اٹھاتے تھے، اس کو جمع کرتے تھے، چاہے آئرن ہو، چاہے کول ہو. تو یہ جو فیکٹری ویسٹ ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا کیسا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، سیف ہے نہیں ہے؟ ویسے سیف بھی نہیں ہے نا. اس سے بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. آج کا جو لیسن ہے، یہ پیج نمبر کہاں سے ہے میں آپ کو بتا دوں. یہ پیج نہیں، چیپٹر نمبر 3 جہاں تک میں نے پڑھایا وہاں تک آپ اس کا جو ہے اس کو ریپیٹ کر لینا. اگر کہیں پہ مشکلات ہوں مجھے کال کر لینا. میرا نمبر ہے 8491020140. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.